یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس فرسٹ ایئر فیڈرل بورڈ، بیٹا آپ لوگ کا ایک چیپٹر ہے خلافت راشدہ، باب ششم، ہدایت کے مشاہیر، سرچشمہ مشاہیر اسلام، اور اس میں آپ کا ایک چیپٹر ہے خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ کے سب سے پہلے ہم معنی مفہوم دیکھیں گے۔ خلافت راشدہ کے مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے۔ اچھا، یہ ہے آپ کی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 114، ٹھیک ہے، 114 پیج نکالیے اور اس میں آپ نے یہ اپنے مارک کرتے جانا ہے۔ سب سے پہلے ہم خلافت راشدہ کا مفہوم دیکھیں گے۔ اگر ہم اس کے لغوی معنوں کی بات کریں تو یہ دو لفظوں سے بنا ہے، خلافت اور پھر راشدہ۔ خلافت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خلافت کے معنی ہوتے ہیں جانشینی۔ جانشینی یعنی ایک بندہ ہے، ایک صاحب ہے، ایک شخص ہے، وہ اپنے جس کام کو، جس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے، اپنی اس ذمہ داری کو آگے فارورڈ کر کے جاتا ہے، اوور ٹو کر کے جاتا ہے کسی اور کی ذمہ، اس کو جانشینی کہا جاتا ہے۔ یا کوئی اور اسی کے کام کو آگے کنٹینیو کرتا ہے، اس کی ذمہ داری کو آگے بڑھاتا ہے، اس کو جانشینی کہا جاتا ہے۔ اور راشدہ کے معنی ہے ہدایت یافتہ۔ خلافت راشدہ کہا جاتا ہے صحابہ کرام کے میں سے 4 صحابہ کرام کے دور خلافت کو، اور راشدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی قریبی لوگ، آپ کے انتہائی قریبی ساتھی، اور وہ صحابہ کرام کے جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت حاصل کرنے میں گزارا، اس وجہ سے ان کو راشدہ کہا جاتا ہے، یعنی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اب اگر اصلاحی تعریف دیکھیں آپ، اصلاحی تعریف کی ہیڈنگ بنا لیجیے، یہاں پر اصلاحی تعریف بھی کہہ سکتے ہیں، مفہوم بھی کہہ سکتے ہیں۔ خلافت راشدہ سے مراد وہ لوگ ہیں، یعنی ایسا نظام حکومت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر مبنی ہو۔ ہم نے کہا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہدایت حاصل کی، تو ایسے لوگوں کا نظام حکومت ہے کہ جنہوں نے اگر تربیت حاصل کی، زندگی گزارنے کا سلیقہ حاصل کیا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ اس وجہ سے خلافت راشدہ کا جو ٹائم پیریڈ ہے، ان کا جو دور ہے، اس کو خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ لوگ انڈر لائن کر لیں، یہ ہو سکتا ہے آپ کے ایم سی کیو میں بھی پوچھا جائے، ایم سی کیو کے حوالے سے بھی آپ اس کو مارک کر لیجئے۔ خلافت راشدہ کو خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی جو تربیت کی، صحابہ کرام کی جو تربیت کی براہ راست، یعنی آپ ان کو سامنے سمجھاتے، پڑھاتے، ان کو سکھاتے، تو یہ تعلیم و تربیت اور اس کے اوپر جو عمل تھا وہ جب اسلام کا دور شروع ہوا، دین اسلام دنیا میں آیا، تو اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا، اور اس وقت ہی مسلم معاشرہ بننا شروع ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد مزید یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تو وہاں جا کے آپ نے جو اسٹیٹ قائم کی، آپ نے جو ریاست قائم کی، اس کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ریاست مدینہ، ان کو ایک ایسی ریاست دلائے گا، ایک ایسی فلاحی ریاست، ایک ایسی کامیاب ریاست جہاں پر مسلمان ایک پرسکون زندگی گزاریں گے اور دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے۔ اس کا ریفرنس دیکھیں آپ اپنی ٹیکسٹ بک میں دیکھیں، سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے ریفرنس دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ سورہ نور آیت نمبر 55۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کی، کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ یعنی مسلمان جو ہے وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اپنے تمام مال چھوڑ کے، انتہائی تکالیف کو برداشت کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ان کو خلافت دلائے گا، یعنی مسلمان خلیفہ ہوں گے اور مسلمانوں کا وہاں پر اپنا ایک نظام ہوگا، جس طرح ان لوگوں کو خلافت عطا فرمائے جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور غالب کرے گا۔ ان سے پہلے یعنی اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے کامیابی دی، ان کو اس دین میں ضرور غالب کرے گا، یعنی دین اسلام کے اوپر چلنے والے، دین اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا، ان کو کامیاب کرے گا، جو اس نے ان کے لیے پسند کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے پسند کیا، اور ان کے خوف کی کیفیت کو ضرور امن سے بدل دے گا۔ یعنی مکہ میں مسلمان جو خوف کی کیفیت میں زندگی گزار رہے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ امن میں بدل دے گا۔ بس اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ میری عبادت کریں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس کے بعد جو ناشکری کریں، تو ایسے لوگ پھر فاسق ہیں دین اسلام میں۔ اچھا، یہاں تک تو تھا خلافت راشدہ کا معنی مفہوم۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں۔ خلافت راشدہ کن لوگوں پر مبنی تھی، کون لوگ تھے جو خلافت راشدہ میں آتے ہیں، صحابہ کرام، اور ان کی کیا خصوصیات ہیں ان کی دور حکومت کی۔
جزاکم اللہ.